گزرا ہوا زمانہ ہے یاد وہ ہمیں، جو ہو گیا فسانہ ہے یاد وہ ہمیں، جو ہو گیا فسانہ ہے یاد وہ ہمیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا نیا پروگرام گزرا ہوا زمانہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے اپنے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم مہمان نوازی سے متعلق قرآن و احادیث، اسی طریقے سے اقوال بزرگان دین اور ان کے واقعات سے حاصل ہونے والے سبق کے ذریعے اپنے کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ جائزہ لیں گے کہ گزرے ہوئے زمانے میں لوگ مہمان نوازی کا انداز کیسا اختیار کرتے تھے اور آج ہمیں کس طرح اختیار کرنا چاہیے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان دو معزز مہمان تشریف فرما ہیں۔ ان معزز مہمانوں میں پہلے موجود ہیں ڈاکٹر محمد ارشد حبیب عطاری صاحب۔ آپ شعبہ تعلیم سے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں۔ اس وقت بھی آپ ایک یونیورسٹی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی معزز مہمان مبلغ دعوت اسلامی حافظ ریحان احمد عطاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ حافظ صاحب علمی شخصیت ہیں اور دعوت اسلامی کے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے اوائل کے اسلامی بھائیوں میں حافظ صاحب کا شمار ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ نبی رحمت، شفیع امت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بابرکت ہے، من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے کہ جو شخص میری ذات پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دین اسلام ایک عظیم اور کامل دین ہے۔ اس دین میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل ہدایات موجود ہیں۔ قرآن کریم احادیث مبارکہ میں مہمان نوازی کے حوالے سے بے شمار ہمیں سبق آموز باتیں ملتی ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز معزز مہمانوں سے کرنا چاہوں گا۔ مدنی چینل کے اس نئے پروگرام میں جو کہ بزرگوں کے لیے خاص رکھا گیا ہے، گزرا ہوا زمانہ، اس میں آپ دونوں معزز مہمانوں کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال بیان فرمائے ہیں اور ان کی مہمان نوازی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کا مہمان نوازی کا انداز بیان فرمایا ہے، اس انداز پر ذرا کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام، ان کی مہمان نوازی کا ذکر کیا۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی مہمان نوازی کے بارے میں جانتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے خلیل ہیں، اور آپ اس قدر مہمان نواز کہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اکیلے کھانا آپ نہیں کھاتے تھے، یہاں تک کہ جب کوئی نہ ہوتا تو آپ جا کر تلاش کرتے اور دیکھ کے آتے، کوئی ملتا تو اس کو ساتھ لے کے آتے اور اپنے دسترخوان پر بٹھاتے، پھر آپ کھانا تناول فرماتے۔ آپ کی اس مہمان نوازی کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الزاریات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، جب آپ کے پاس
اللہ رب العزت کے معزز فرشتے آئے، آپ انہیں پہچان نہ سکے، وہ آپ کے گھر میں آ گئے، تو آپ علیہ السلام نے بغیر ان سے پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کیسے آئے، کن سے ملنا ہے آپ نے ان کو بٹھایا اور فوراً آپ ان کی خیر خواہی میں مصروف ہو گئے، ان کی ضیافت کے اہتمام میں آپ مصروف ہو گئے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اس کو بیان فرماتا ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے حبیب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام، قال سلام قوم منکرون، تو ابراہیم نے فرمایا سلام، اجنبی لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف گئے تو ایک موٹا تازہ بچھڑا لے آئے۔ فقربہ الیہم قال الا تأکلون، پھر اسے ان کے پاس رکھ دیا تو فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو آپ فوراً گئے اور ایک عمدہ نفیس بہترین بچڑا آپ ان مہمانوں کے کھانے کے لیے آپ لے آئے، اور ساتھ ہی ان سے آپ فرمانے لگے کہ آئیے اور تناول کیجئے، جبکہ وہ تو معزز فرشتے تھے۔ انہوں نے جب اپنا بتایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں تو اس وقت آپ کو علم ہوا۔ تو یہاں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف اور آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں کہ آپ کے پاس مہمان آتے ہیں، عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آئے، اجنبی آئے، ہم سب سے پہلے تعارف کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، کس گھر سے آئے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جاننے والا ہے، کوئی جان پہچان ہے تو ہم بٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اگر جان پہچان نہ ہو تو پھر ہم اس انداز میں اس کو ٹریٹ نہیں کرتے جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اعلیٰ اخلاق ہے کہ آپ بغیر تعارف ان سے لیے، بغیر نام پوچھے آپ نے ان کی مہمان نوازی شروع فرما دی۔ اسی مہمان نوازی کی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ابو الضیفان کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی فرمانے والے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں مہمان تشریف لاتے ہیں تو کوئی ان سے سوال جواب زیادہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے فریضے کو، مہمان نوازی کو ادا کرنے کے لیے فوراً تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ ہے اخلاق انبیاء کرام علیہم السلام، یہ ہے انداز انبیاء کرام علیہم السلام۔ حافظ صاحب، احادیث مبارکہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی کے حوالے سے فرامین ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ چند احادیث ایسی بیان فرمائیں کہ جن میں مہمان نوازی کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، احادیث طیبہ میں بھی مہمان نوازی کی اہمیت کو بیان کیا گیا، جیسا کہ بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، یعنی اس کی عزت کرے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ مہمان کی اہمیت کیا ہے اور اس کو عزت دینے کی اہمیت کیا ہے۔ اگرچہ اس کے معنی بھی علماء نے بیان کیے ہیں کہ یہاں فلیکرم ضیفہ کا معنی کیا ہے، جیسا کہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرآت شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں جو اکرام کا بیان کیا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ آنے والے مہمان سے خندہ پیشانی سے ملے، اچھے انداز میں مسکراتے ہوئے ملے، اور اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے، اس کی خدمت کے لیے جو اس سے ممکن ہو انتظام کرے، حتی الامکان۔ یہ بھی بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے لکھی، کیا بات، فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اللہ اکبر، اس کے لیے انتظام کر کے کھانا پیش کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس مہمان کی اکرام یعنی ہے۔ خادمین سے بھی کہا جا سکتا ہے، مگر اکرام یہ ہے کہ خود آگے بڑھے اور خود سے وہ مہمان کی مہمان نوازی میں حصہ ملائے۔ سبحان اللہ۔ مرآت شریف میں مفتی صاحب نے بڑی پیاری اس پر گفتگو فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور اب آئیے دوسری حدیث شریف سنتے ہیں۔ ماشاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں اللہ، خیر و برکت کیا بات، ایسے آتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان پر چھری۔ اللہ، کیا بات۔ اس کا معنی مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بڑے پیارے شارح حدیث ہیں، سبحان اللہ، بڑی پیاری تشریح فرماتے ہیں کہ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے یہ بڑی نرم ہوتی ہے،
اس میں چربی ہے، اس میں ہڈیاں نہیں ہیں، تو جب چھری اس میں چلتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ کاٹتی ہوئی نیچے چلی جاتی ہے۔ اللہ، تو ایسے ہی اس میزبان کے گھر اللہ کی رحمت تیزی کے ساتھ آتی ہے، خیر و برکت تیزی کے ساتھ آتی ہے، سبحان جس طرح وہ چھری تیزی کے ساتھ اونٹ کی کوہان کو کاٹ دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہر شخص اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دیا جائے، کوئی طریقہ بتا دیا جائے کہ جس سے ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو جائے۔ تو حدیث مبارکہ میں بڑا سادہ مدنی چینل کے ناظرین طریقہ بتایا گیا ہے کہ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت کو زائد فرما دیجئے، اللہ پاک کی طرف سے خیر و برکت کا نزول بھی زیادہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ حدیث پاک میں ہے جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق بھی ساتھ لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری بات۔ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشوا کر جاتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے، اللہ، اور اس میں کتنی تسلی ہے ہم غلاموں کے لیے، سبحان اور کتنی اچھی ترغیب ہے کہ ہم آنے والے کا اکرام کریں۔ وہ اپنا رزق لے کر آیا ہے، اور جب جائے گا تو ہمارے گناہ بخشوانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر کہ مہمان نوازی کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے خوبصورت فرامین ارشاد فرمائے، اور ہم غلاموں کے لیے ایک ڈھارس بندھا دی کہ جب کوئی مہمان آئے تو دل چھوٹا نہ کرو، جو تمہیں دستیاب ہے وہ دے دو، اس کی مہمان نوازی کرو، رب تعالیٰ تمہیں برکتیں نصیب فرمائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی احادیث مبارکہ سے ہم نے مہمان نوازی کے فضائل سنے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دل و جان سے لیا کرتے تھے، تو ضروری طور پر یہ بات ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی مہمان نوازی میں سبقت کیا کرتے ہوں گے۔ کوئی ایسا ہمیں واقعہ سنائیے کہ جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی بے مثال مہمان نوازی کا تذکرہ ہو۔ بالکل ایسے ہے۔ امام بخاری کتاب التفسیر کے اندر اس واقعے کو لے کے آئے جو ابھی میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ بڑا پیارا واقعہ ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا جو بھوکا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی عنہن، آپ نے ان کے ہاں پیغام بھجوایا کہ کوئی کھانے کے لیے کچھ ہے تو سامان بھجوائیے۔ معلوم ہوا کہ گھر میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ، اب صحابہ موجود ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا جو شخص اس کو مہمان بنائے اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ سبحان اللہ، آپ نے خود ترغیب دلائی ترغیب کہ دلائی۔ کون ہے جو اس کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اس کو اپنا مہمان بنائے گا اور اس کی میزبانی کرے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بات۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ شرف عطا فرمائیے اور میں ان کی مہمان نوازی کے لیے حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، وہ لے گئے، گھر آئے، اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو کہ ہمارے بچوں کے لیے ہے۔ اللہ، تو وہ کیا فرمایا؟ مدینہ چینل کے ناظرین غور کیجئے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ سے فرماتے ہیں کہ ایسا کریں آپ بچوں کو بہلا پسلا کے سلا دیں اور مہمان کو وہ کھانا پیش کریں، اور جب کھانا رکھ دیں تو چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیجیے گا، اللہ، تاکہ انہیں احساس نہ ہو کہ ان کے ساتھ کوئی کھانے میں شریک نہیں ہے، تاکہ وہ سیر ہو کر اچھی طرح وہ کھانا کھا لیں۔ سبحان سبحان کیا اللہ، انداز۔ کیا جذبہ ہے ان کا۔ ایسا ہی ہوا، اور مہمان نوازی کی جب صبح ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو بارگاہ نبوت میں جب حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں رات فلاں فلاں کے گھر عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ پاک ان لوگوں کو دیکھ کر مسکرا دیا، سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ راضی ہو گیا۔ اور پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورۃ الحشر کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا وہی کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کتنا پیارا واقعہ ہے مہمان نوازی کا۔ خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا ہے اور وہ بچوں کے لیے ہے، لیکن اثار کا جذبہ دیکھیں، مہمان نوازی کا شوق دیکھیں،
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیں کہ آپ نے مہمان کی کس انداز میں مہمان نوازی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب، اہل عرب کی مہمان نوازی بھی تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ ہم پڑھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ اہل عرب جہاں دور جاہلیت تھا ان کے اندر تمدن اور شناسائی اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر کچھ صفات ایسی تھیں جو ان کے اندر اس وقت بھی نمایاں تھیں۔ ان میں ایک صفت مہمان نوازی کی بھی صفت تھی۔ اس صفت پر بھی ذرا روشنی ڈالیے کہ اہل عرب کس قدر مہمان نواز تھے۔ جی ہاں، اہل عرب جو ہیں یہ مہمان نوازی کی صفت میں بڑے ممتاز ہیں۔ حالانکہ ان کا جو صحرائی جزیرہ ہے، عرب جو ہے یہ ایک صحرائی جزیرہ ہے جس میں آبادیاں منتشر تھیں، لیکن اس سب کے باوجود حالانکہ وہاں بہت زیادہ وسعت نہیں ہے چیزوں کی، کھانوں کی، لیکن اس سب کے باوجود ان کے اندر مہمان نوازی کی اتنی زیادہ خوبی موجود تھی اللہ، کہ وہ آنے والے مہمانوں کو اس انداز میں ٹریٹ کرتے، ان کی ضیافت کرتے کہ وہ ضرب المثل تک پہنچ گئے۔ سبحان۔ اس کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں، بلکہ اہل عرب کے جو شعراء تھے انہوں نے اپنی اس صفت پر اشعار لکھے فخریہ انداز میں فخری انداز کہ ہمارے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ پائی جاتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فرمائیے۔ یہ حضرت ابو بکر عیاش رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے حاتم طائی سے پوچھا کہ بھئی تم بڑے سخی ہو، بڑے مہمان نواز ہو، جی، بڑی ضیافتیں کرتے ہو، کیا تمہیں خود بھی کوئی ایسا شخص ملا جس نے تمہاری مہمان نوازی کی ہو اللہ، اور وہ تم سے بھی بڑھ کر ہو؟ تو حاتم طائی کہنے لگا ہاں کیوں نہیں، مجھے ایک ایسا مہمان نواز عرب کا غلام ملا۔ غلام۔ وہ غلام ایسا تھا کہ میں ایک رات اس کا مہمان بن گیا۔ اس نے میرے لیے ایک بکری ذبح کی اور اس کا مغز پکا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ بڑا مزیدار تھا، میں نے اس کو بڑے شوق سے کھایا۔ میں نے کہا اور بھی ہے؟ وہ فوراً چلا گیا۔ ایک اور بکری ذبح کی، اس کا مغز بھی پکایا اور پیش کر دیا۔ وہ اسی طرح کرتا رہا یہاں تک کہ اس ایک رات میں اس نے اپنی 100 بکریاں ذبح کر دی۔ اللہ، 100 بکریاں۔ تو حاتم طائی جیسا سخاوت میں مشہور شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس سے اپنے سے بھی بڑھ کر سخی پایا۔ تو سائل نے حاتم طائی سے پوچھا کہ آپ نے بھی اسے کچھ بدلہ دیا؟ اس غلام نے آپ کے لیے 100 بکریاں ذبح کر دی، کیا آپ نے بھی اسے کچھ بدلہ دیا؟ کہنے لگا ہاں، میں نے اسے اپنی قیمتی 100 اونٹنیاں تحفے میں دے دی۔ کیا بات۔ یہ اہل عرب کا انداز تھا، بالکل۔ اور الحمدللہ یہ اہل عرب کی وہ ممتاز خوبی ہے جس سے ہمارے اسلاف بھی مزین تھے۔ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں جی گا۔ فرمائیں فرمائیں۔ جیسے اہل عرب کی بات حافظ صاحب نے فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے فیضان یافتہ صحابہ کرام علیہم رضوان، سبحان اللہ۔ ان میں یہ نمایاں وصف نظر آتا ہے، یعنی مہمان نوازی کے حوالے سے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس کچھ مہمان آ گئے، آپ انہیں گھر لے گئے اور گھر میں ٹھہرایا، اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ امام بخاری اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں تھا کہ گھر والے ان کی خیر خواہی کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ گھر والوں نے انہیں کھانا پیش کیا، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے میزبان تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو اب جب کچھ دیر کے بعد آپ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا اپنی اہلیہ محترمہ سے کہ جو مہمان تھے انہوں نے کھانا کھا لیا؟ تو وہ فرمانے لگی کہ انہوں نے تو ایسا کہا ہے کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو آپ کو جلال آیا اس بات پہ کہ اتنی دیر سے مہمان گھر میں موجود ہیں، انتظار کروایا۔ جی، مہمانوں کو انتظار کرایا، ان کو آپ نے خیر خواہی نہیں کی، جی۔ کھانا پیش کرنے میں تاخیر کر دی، ایسا کیوں ہوا؟ آپ کو جلال آ گیا۔ تو پھر آپ نے کہا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور مہمانوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں کھانا پیش کیا، کھانا کھایا۔ اب حدیث کے جو اگلا حصہ ہے وہ قابل توجہ ہے، دیکھیں جذبہ دیکھیں، بالکل۔ ایک ضیافت کس انداز میں فرمائی، اور تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اس تاخیر پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے برہم ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کھانا کھانا شروع کیا۔ تو وہ حدیث پاک میں ہیں
کہ آپ کی اہلیہ محترمہ اور آپ مل کے کھانا کھا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کھانا بڑھتا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کم ہونے کے بجائے کھانا بڑھ رہا ہے. تو آپ کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم نے کھانا شروع نہیں کیا تھا اس سے یہ کھانا بڑھ چکا ہے. اللہ، یعنی اس وقت جتنا کھانا تھا پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے. زیادہ ہو چکا ہے. تو یقیناً یہ ایک برکت ہے. فرماتے ہیں سب کھانا کھا کے سیر ہو چکے، پھر کھانا بچ گیا اور وہ کھانا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت میں حاضر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ احادیث مبارکہ میں جس برکت کا ذکر فرمایا گیا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ برکت خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائی ہے. جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا بھی تذکرہ ہوا. اللہ اللہ، کیا بات ہے مہمان نوازی کے فضائل کی. ابھی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہمان نوازی کا جو وصف ہے یہ جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان میں پایا جاتا ہے، اسی طرح اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام میں بھی پایا جاتا ہے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی ایسا واقعہ بیان فرمائیے کہ جس میں مہمان نوازی کا وصف ذکر کیا گیا ہو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس قدر مہمان نواز تھے. سبحان اللہ. دیکھیں، آپ نے اولیاء اللہ کی بات کی، سبحان پہلے تو میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں. بالکل. خواجہ نظام الدین اولیاء سبحان اللہ، کیا بات، دہلوی، کیا بات. محبوب الہی. آپ کا لنگر اتنا وسیع تھا، اتنا وسیع تھا کہ اس کا نمک منوں کے حساب سے آتا تھا. اللہ اکبر. اتنی دنیا اس میں سے کھاتی تھی کہ بادشاہ بھی آپ سے حسد کرنے لگا. اللہ، اتنی مہمان نوازی. بابا فرید الدین گنج شکر سبحان، کتنے مہمان نواز. سبحان. خواجہ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عید کے دن مہمان آ گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں کچھ نہیں ہے، رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے. اللہ، عرض کرتے مولا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو عطا فرما، یہ مہمان تیرے بندے ہیں. سبحان، وہ غیب سے اللہ کی طرف سے ان کے گھر میں سامان آ جائے. سبحان. کوئی آنے والا آتا ہے اور سامان پیش کر دیتا ہے، مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کا دل خوش ہوتا ہے. اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. اسی تسلسل کو جب ہم آگے لے کر آتے ہیں، آپ نے اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا، سبحان. سبحان اللہ، ان پر ہماری جان قربان. اللہ، آپ کا ہر وصف لاجواب ہے. سبحان. اللہ نے انہیں خوبیوں کا ایک مرقع بنایا، مجموعہ بنایا. میں نے آپ کی شخصیت پر تحقیق کی، ماشاء خاص صرف آج چونکہ آپ مہمان نوازی کی بات کر رہے ہیں اللہ. تو میں اسی پر بات کرتا ہوں. فرمائیے. سیرت اعلیٰ حضرت میں مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا گھرانہ جو تھا مہمان نوازی میں اس قدر عام اور مشہور تھا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ گھر میں جو ہم نے کھانا پکایا ہے ہو سکتا ہے یہ سارا مہمانوں کی نظر ہو جائے. اللہ، کیا بات. سیرت اعلیٰ حضرت میں وہ لکھتے ہیں کہ بے وقت ٹرین آتی ہے اسٹیشن پہ، مہمان اترے، گھر میں آ گئے، گھر میں جو کچھ پکا ہوتا تھا سارا ان کو پیش کر دیا. سبحان اللہ، کیا بات. اور آپ کی اہلیہ محترمہ فوری طور پہ کھچڑی تیار کر لیتی اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور اس انداز میں تیاری کرتی. مولانا حسنین رضا چونکہ آپ کے بھتیجے ہیں، بھتیجے، انہوں نے یہ منظر دیکھے ہیں. وہ کہتے ہیں اس انداز میں تیار کرتی کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی اور سارے مہمانوں کو کھانا بھی کھلا. سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ والوں کی. سبحان کیا اللہ. ان کا کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ پٹھان ہیں، خان ہیں، تو ہم یہ وصف خان برادری میں بھی بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ جو پٹھان قبائل ہیں، علاقے ہیں، وہاں پر مہمان نوازی بہت زیادہ کی جاتی ہے. مجھے رکن شورا حاجی محمد اسد مدنی دامت برکاتہ العالیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے. انہوں نے سنایا تھا کہ ایک دفعہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے سلسلے میں ان کا ایک گاؤں ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں جانے کا سلسلہ ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ ظہر کے وقت ہم فارغ ہوئے اپنی مصروفیات سے، تو ہم مسجد میں رکے تو ایک خان صاحب بڑا سا طباق لے کر آ گئے ہمارے پاس جس میں کھانا تھا. خیر انہوں نے بڑی مہمان نوازی سے، عزت سے، تکریم سے ہمیں کھانا کھلایا. جب ہم کھانا کھا چکے، ابھی ہم اٹھے نہیں تھے کہ ایک اور خان صاحب آ گئے. انہوں نے بھی طباق اٹھایا ہوا تھا. انہوں نے آ کے وہ کھانا رکھا تو انہوں نے کہا جی کھانا کھائیے. ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے تو کھانا کھا لیا ہے، لیکن خان صاحبان کا ایک انداز ہوتا ہے. ان خان صاحب نے کہا تم کو کھانا پڑے گا، ہم لایا ہے تم کو کھانا پڑے گا. فرماتے ہیں ہم نے وہ بھی جیسے کیسے کھانا کھایا.
ابھی ہم اس سے بھی کچھ فارغ ہوئے تھے، کچھ وقت گزرا تھا کہ ایک اور خان صاحب آ گئے، وہ بھی کھانا اٹھا کے لائے ہوئے تھے۔ اب ہم نے ان کو انکار کیا کہ ہم کیسے کھائیں، 2 دفعہ پہلے کھا چکے ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہم بنا کے لایا، تم کو کھانا پڑے گا۔ فرماتے ہیں جب تیسری دفعہ ہم نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد ہم نے مسجد کے دروازے پر ایک اسلامی بھائی کو مقرر کیا کہ اب اگر کوئی آئے تو اسے وہیں روک دینا، اب مزید گنجائش نہیں ہے۔ یہ کچھ خاص خصائص ہیں جو کہ خاص قوموں میں، خاص تہذیبوں میں بھی پائے جاتے ہیں، جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا آپ ذکر فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ، اسی ذکر کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، محدث سورتی سبحان اللہ، کیا پیلی بات، بھیت مولانا شاہ وصی احمد صاحب محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت، اعلیٰ حضرت کے ہم عصر ہیں، آپس میں بڑا دوستانہ ہے اور بے تکلفی ہے۔ تو ایک رات ایسی آتی ہے کہ محدث سورتی پیلی بھیت سے چلے اور لیٹ ہوتے ہوتے رات کو 2 بجے کاشانہ اعلیٰ حضرت پہ پہنچے۔ اللہ، رات کے 2 بجے ہوئے، دروازہ بجایا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ رات بھر تحریری کام فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، تو آپ نے اس وقت کیسے مہمان نوازی کی؟ ان کو ریسیو کیا خندہ پیشانی سے، ان کا اکرام کیا، پھر ان کے لیے اندر سے کھانا پکوا کر لائے اور کھانا پیش کیا رات 2 بجے، رات کے 2 بجے۔ اللہ، اور محدث صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس وقت یہ خیال آیا، کاش کباب بھی ہوتے۔ اللہ اکبر، بس دل میں خیال آیا۔ امام اہل سنت اٹھے، سبحان، اندر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد باہر تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے ہے، اس میں 16 سیخ کباب رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کرامت، اللہ، یہ کرامت بھی آپ نے آ کر محدث صاحب کے سامنے رکھ دیا، سبحان اور محدث صاحب فوراً پکار اٹھے، حضرت یہ آپ کی کرامت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان یہ مہمان نوازی امام اہل سنت۔ حافظ صاحب آپ نے ایمان تازہ فرما دیا ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر بھی ساتھ میں ہو گیا ہے مدنی چینل کے ناظرین، اور آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ کریم نے کس قدر اعلیٰ صفات سے نوازا ہے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر مہمان آتا ہے اور ہمارے پاس کچھ ایسے وسائل نہیں ہوتے، کچھ ایسی چیزیں نہیں ہوتی، مہمان نوازی کے لیے کچھ طعام نہیں ہوتا کہ ہم اس کو پیش کر سکیں۔ کیا احادیث مبارکہ میں، سیرت نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کیا ہمیں کوئی ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ مہمان آ جائے اور ہمارے پاس کچھ وسائل نہ ہوں تو ہم کیا کریں؟ اس کے حوالے سے کیا فرامین ملتے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے تو کبھی لا فرمایا ہی نہیں۔ اللہ، آپ کے پاس کوئی آیا اور خالی لوٹ جائے، اس کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جو کہ بھوکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین سے پتہ کروایا گھر میں کچھ چیز ہے کھانے کی، کچھ نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع سے فرمایا کہ جائیں اور فلاں یہودی سے کچھ گندم، کچھ آٹا وہ ادھار کے طور پہ لے آئیں، تو ماہ رجب جیسے شروع ہوگا تو ہم انہیں لوٹا دیں گے اس کی رقم۔ تو وہ فرماتے کہ میں ان کے پاس، یہودی کے پاس گیا، اس نے کہا نہیں میں تو ایسے نہیں دوں گا، کوئی چیز لے کے آؤ بطور رہن، وہ رکھوں گا پھر میں دوں گا۔ اللہ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں آسمان و زمین میں امین یعنی امانت دار ہوں، اگر وہ مجھے دے دیتا تو میں ضرور اس کو واپس کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کرنے کے لیے اپنی زرع بھجوائی اور رکھوائی، اور اس طرح آپ نے وہ گندم حاصل کی اور اس کی مہمان نوازی کی، اللہ اکبر، وہ زیرہ رہن رکھوائی۔ یہ رہن رکھوائی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ اس کا ہم تصور کر سکتے ہیں، جیسے ابھی حافظ صاحب نے بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا کہ رات کے 2 بجے وہ آئے، ہمارے ہاں کوئی آئے ہماری طبیعت کیسے ہوگی، اور اگر کسی کے پاس خود کچھ نہ ہو اور کوئی مہمان بن کے آئے اور وہ کہے میں بھوکا ہوں، تو ہم کہیں گے ہمارے پاس تو خود نہیں ہے۔ تو سیرت طیبہ کی روشنی میں یہ ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ اگر ایسے حالات ہو جائیں تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سنت پر بھی عمل کر لیں کبھی، کہ قرض لے کر مہمان کی دل جوئی کریں، مہمان کو خوش کریں۔ کہ جیسے ابھی آپ کو حافظ صاحب نے بڑی پیاری روایت سنائی کہ جب مہمان آتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، لے کر آتا ہے، اور پھر اس گھر میں رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس گھر میں اپنے مقربین فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ سبحان تو یہ مہمان نوازی کی برکات ہیں۔ ماشاء اللہ۔ حافظ صاحب مہمان نوازی کی گفتگو چل رہی ہے،
آپ کے یقیناً تجربات ہیں مہمان نوازی کے حوالے سے، کچھ ہمیں ذاتی تجربات، ذاتی مشاہدات بیان فرمائیں کہ آپ نے مہمان نوازی کے کوئی نوادرات، کوئی انمول واقعات دیکھے ہوں تو وہ آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ جی بالکل، اس سلسلے کا نام آپ نے رکھا ہے گزرا ہوا زمانہ، سبحان اللہ، تو ہم بھی گزرے ہوئے زمانے کے راہی ہیں، اللہ، زمانہ دیکھتے آ رہے ہیں۔ یہ غالباً سن 2000 سے بھی پہلے کی بات ہے۔ اللہ، ہمارا ایک قافلہ بلوچستان میں چلا گیا، وہ رڑکن کا علاقہ تھا، تو شاید میرے ابتدائی قافلوں میں تھا وہ، تو وہاں پر آبادی اتنی نہیں تھی لیکن لوگ بڑے مہمان نواز تھے، بڑی محبت سے پیش آئے اور ہم بھی بڑے خوش تھے، اور باقاعدہ ان کے جو بڑے علاقے کے سردار تھے انہوں نے پورے قافلے کو بلوایا اور ان کی دعوت کی، اور اس کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ یہ مہمان نوازی میں آپ کو اپنے ملک پاکستان کی بتا رہا ہوں، سبحان اللہ، خاص بلوچستان کی بات ہو رہی ہے۔ کتنے مہمان نواز ہیں ہمارے بلوچی بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ آمین آمین، انہوں نے ہمارے لیے اسپیشل ایک بکرا ذبح کروایا، اللہ اکبر، اور جیسے اہل عرب دعوت کرتے ہیں اسی انداز میں درمیان میں بکرا ہے، پھر وہ چاول رکھے ہوئے ہیں سراؤنڈنگ میں۔ حالانکہ حافظ صاحب وہاں کوئی زیادہ امیر طبقہ نہیں زیادہ امیر رہتا، طبقہ نہیں، بڑا سفید پوش طبقہ ہوا رہتا ہے وہاں پہ، وہ غریب علاقہ ہے، جی، لیکن انہوں نے اس انداز میں ہماری دعوت کی۔ اچھا، اس میں خاص بات یہ تھی کہ وہ خود میزبان یا کسی کو حکم کرتے تھے یا خود اٹھتے تھے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے انہوں نے کسی سے کہا یا خود اٹھے، اور ایک وہ سینی سی لائی گئی تشت، سب کے ہاتھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دھلوائے، اللہ اکبر، ہم سب کو بٹھا دیا گیا، اپنے ہاتھوں سے سب کے ہاتھ دھلوائے اور پھر انہیں کھانے کی دعوت پیش کی گئی۔ یہ انداز الحمدللہ ہم نے زمانہ ماضی قریب میں دیکھا۔ سبحان اللہ تعالیٰ اس تسلسل کو قائم رکھے۔ اللہ، جی، حافظ صاحب میں بھی ایک ماضی کی بات کرنا چاہوں گا۔ بالکل بالکل ڈاکٹر، یہ غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 2006 کی بات ہے، اور مدنی قافلہ کورس کے لیے جانا ہوا باب المدینہ میں، ماشاء اللہ، کراچی میں۔ تو پھر وہاں سے ہم قافلے میں سفر کیا اور حیدرآباد، پھر میرپور اور ٹنڈو الایار اور میروا اور عمر کوٹ یہاں گئے، پھر وہاں سے آگے صحرائے تھر پار کر جانے کا الحمدللہ سعادت حاصل ہوئی، اور وہاں جا کے دیکھا زندگی کیسی ہے، اور ہم یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمت عطا فرمائی ہیں، بالخصوص پانی وہاں پر بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر، اور وہاں پر پتہ چلا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو وہاں ہم ایک علاقے میں ٹھہرے، مختلف وہاں پر گوٹ ہوتے ہیں، ایک گوٹ میں چند گھر ہوتے ہیں، اور ان کی بڑی سادہ زندگی ہے، کوئی امیر نہیں ہوتے اور بڑی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو ایک مسجد میں ہم ٹھہرے، مختلف علاقے تھے، مجھے کچھ علاقوں کے نام بھی یاد ہے، جیسے کہ پار ہے، کاٹھے جی ویری ہے، نیبلو ایک علاقہ تھا، ان میں ہم گئے، حالانکہ عرصہ بڑا ہو گیا لیکن وہ چند چیزیں یاد ہیں۔ تو ان میں ایک یاد رہ گئی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج اس گزرے ہوئے زمانہ پروگرام میں ضرور، چونکہ بزرگ دیکھ رہے ہیں تو میں یہ سنانا چاہوں گا۔ تو وہاں ایک مسجد میں ہم ٹھہرے، تو اہل علاقہ نے مہمان نوازی کی، جب آخری دن آیا تو ایک بزرگ تھے، وہ ہمارے ساتھ نمازوں میں شریک تھے اور درس و بیان بھی سنتے رہے، جو تربیتی حلقے تھے ان میں بھی شرکت کرتے رہے، اور وہ ایک خاص جملہ بولتے تھے اٹھتے بیٹھتے، جب بھی گفتگو کرتے تھے وہ کہتے تھے موجو رب تو جو سب، موجو رب تو جو سب، جب اٹھنے لگیں تو کہیں موجو رب تو جو سب۔ اس کا کیا مطلب ہے ان کی زبان میں؟ جی، اس کا معنی یعنی ہم نے پوچھا، جو ہمارے ساتھ سندھی بھائی تھے وہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، اللہ، ہمارا کچھ بھی سبحان نہیں۔ اللہ، اب دیکھیں وہ ایسے ان کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی بظاہر کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں، ایک صحرا کے اندر رہنے والے، دور دراز علاقے میں رہنے والے، لیکن اللہ سے محبت کا انداز۔ سبحان اللہ، محبت اچھا، الہی۔ پھر آخری دن تھا تو وہ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ شرکائے قافلہ کی کچھ ضیافت میری طرف سے ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان، ہم نے ان کی دعوت قبول کی، اور انہوں نے کیا کیا، اللہ اکبر، جیسے حافظ صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے ایک بکرا ذبح کیا، اس کو تیار کروایا، اور سارا کھانا تیار کروا کے شرکائے قافلہ کے لیے لے آئے، اللہ، اور جب کھانا کھایا اس میں وہ ایسا لذیذ کھانا کہ ایسے لگتا تھا کسی ماہر کک نے، کوئی بہت بڑے شیف نے اس کو تیار کیا ہو، اور بڑے اس کے اندر مثالیں اور یہ چیزیں ڈالی ہوں، لیکن کچھ نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا ہے، ان کا خلوص، ان کی محبت، ان کی جو ایک دین سے ایک شوق اور لگن تھی ان کی، وہ تھا۔ یہ ایک بڑا مجھے واقعہ ایسا یاد رہا، آج تک میں بھولا نہیں، اور بالخصوص جو ان کے جملے ہیں کہ موجو رب تو جو سب، کہ اے اللہ جو کچھ ہے وہ تیرا ہے۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ حافظ صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ کے یقیناً اور بھی مشاہدات و تجربات ہیں، بڑی دلچسپ گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔
یقیناً ہمارے پروگرام کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے مہمان نوازی کے حوالے سے اپنے اسلاف کا انداز دیکھا ہے، سنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صورت میں اسلاف کی ایک تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جب ہم ذات گرامی کو دیکھتے ہیں تو آپ میں بھی وہ اسلاف کا انداز نظر آتا ہے کہ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی مہمان آتے ہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ یہ اعلیٰ وصف صرف اور صرف اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے ہی حصے میں آتا ہے۔ میں آخر میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے گزرے ہوئے زمانے سے ہم جو اچھی باتیں ہیں وہ سیکھ کر اپنے حال کو بہتر کریں، کہ جو اوصاف گزرے ہوئے زمانے میں ہمارے بزرگوں کے اندر تھے ہم آج دور حاضر میں ان اوصاف کو اپنے اندر جاری رکھیں، ان اوصاف کو اپنائیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ انشاءاللہ الکریم اگلے سلسلے میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزرا ہوا زمانہ ہے یاد وہ ہمیں، جو ہو گیا فسانہ ہے یاد وہ ہمیں، جو ہو گیا فسانہ ہے یاد وہ ہمیں۔